اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آج رات آپ سے زیادہ تر وقت کا بیشتر حصہ نیکی سے متعلق بات کرنے پر صرف کروں گی، کیونکہ میں آپ کو سچائی سے متعلق بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ اب یہ بات لوگوں کو بھول ہی چکی ہے۔ میرا مطلب لوگوں کو واقعی نہیں پتا، یہ ایسے ہے جیسے مجھے آج رات یہاں پر کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں نیک ہونے سے متعلق پتہ تک نہیں ہے۔ اس سے مراد کامیت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ اگر آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں تو اپنے کام کو بہترین طریقے سے کریں، اور آپ نے اس کا فیصلہ اپنے لیے کرنا ہے، اپنے لیے۔ آپ نے خدا کی آواز اپنے لیے سننی ہے، اور آپ نے وہ کرنا ہے جس پر آپ یقین رکھتے ہیں کہ خدا آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو نیچا دکھائیں، اور انہیں خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر پانی نہ پھیرنے دیں، کیونکہ جب یہ سب ختم ہو جائے گا اور آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو اپنے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ اب انہوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے یہ تصویر لوگوں سے بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ کیا یہ ایک پیارا سا گھر نہیں ہے؟ کم آن، اس شخص کے لیے تالیاں۔ آپ جانتے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ یہ آپ ہیں، ایک ایماندار ہیں، کیونکہ آپ خدا کا مقدس ہیں، خدا کا گھر ہیں، لہٰذا ہم خدا کا مقدس ہیں، اور اگر ہم نجات یافتہ نہیں، نئی پیدائش کا تجربہ نہیں رکھتے اور مسیح کو بھی قبول نہیں کیا، تو ہمارے اندر روشنی نہیں بلکہ اندھیرا ہے۔ آپ نے مسیح کو قبول کیا، لیکن آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے جب ان کو نجات کا تجربہ ملا؟ او میرے خدا، ہم جوش سے بھرے ہوئے تھے، ہم کسی پر خفا نہیں ہوتے تھے، ہم سب سے پیار کرتے تھے، ہمارے اندر اطمینان تھا، اور یہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز تھی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں معمول کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں سے جو خدا ہمارے لیے کرتا ہے واقف ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں جوش دلائے۔ بہت سال پہلے میں نے خدا سے کہا ہے، خدا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اب تو پہلے جیسی باتیں نہیں کرتا، جیسا کہ شروع میں جب میں نے نیا تیرے ساتھ چلنا شروع کیا تھا۔ خدا نے کہا، اس نے کہا جو کچھ میں پہلے کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں، لیکن اب وہ باتیں تمہارے لیے اتنی عام ہو گئی ہیں کہ تم اس کے لیے اتنی پرجوش نہیں رہی۔ آپ نے دیکھا، ہم ناقابل یقین حد تک زبردست برکات سے نوازے گئے ہیں، لیکن ہم اب جانتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ کیا آپ جانتے ہیں لوگ اس بلڈنگ میں کتنی زیادہ دور سے آتے ہیں وہ سب کچھ کرنے کے لیے جو آج رات ہم یہاں کر رہے ہیں۔ ایک بار میں انڈیا گئی اور لوگ 4 دن کے سفر کر کے وہاں پہنچے، زمین پر 3 راتوں تک خدا کا کلام سننے کے لیے وہیں رہے، لیکن ہمارے یہاں یہ سب ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں، لیکن ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو جو خدا نے ہمارے لیے کی اتنی لاپرواہی سے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگرچہ خدا کی روشنی آپ کے اندر موجود ہے، وہ پھر مدھم 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 اور مدھم اور مدھم ہونا شروع ہو جائے گی۔ مدھم مدھم، پھر کوئی نہیں بتا سکے گا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہو اتوار کی صبح، سوموار کی صبح، اتوار کی صبح، سوموار کی صبح۔ آپ جانتے میرا کیا مطلب ہے؟ ہم اتوار کو خدا سے پیار کرتے ہیں، اور سوموار آپ ہمیں بھیڑ میں پہچان نہیں سکتے، کیونکہ ہم وہاں وہی کر رہے ہوں گے جو سب لوگ کر رہے ہوں گے، اور کوئی ہمیں فرق نہیں کر سکے گا۔ آمین۔
میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے متعلق آپ کو ہر روز فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں ہر روز ایسے نہیں سو کر اٹھتی، مجھے اپنے آپ کو ہلانا پڑتا ہے، مجھے خدا کے لیے آگ کے مذبے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اس قدر بھی روشنی نہیں کہ آپ اچھی طرح سے دعا بھی کر سکیں، تو اچھا ہے کہ اپنے آپ کو آگ کے مذبح پر لے جائیں اور اپنی روشنی کو چمکانے کا فیصلہ کریں۔ آمین۔ خاص طور پر ہمیں ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارنے چاہیے، اور نہ ہی دنیا کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم روز بروز مدھم سے مدھم ہوتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اچانک ہماری روشنی ہی ہم سے جاتی رہے، اور پھر جس روز ہم چڑھ جائیں یا پاسٹر ہمارے گھر پر آئے یا میری اور ڈیو کی طرح چرچ کے سارے راستے لڑتے ہوئے جائیں، اور جیسے کسی کو چرچ کے دروازے پر دیکھیں، خداوند کی تعریف ہو۔ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہر صبح اٹھ کر کرنی چاہیے کہ اپنی روشنی کو چمکائیں اور اپنے رویے میں درستگی پیدا کریں جو ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ مجھے دنیا میں منادی کرنے سے کچھ غرض نہ رہے اگر میں اپنے ہر پیغام میں لوگوں کو کسی فیصلے تک نہ لا سکوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ صرف ایک اچھا پیغام سنیں اور بنا کسی فیصلے کے باہر جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج رات آپ دو باتوں کا فیصلہ کریں کہ آپ پہلے سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں گے، اور یہ کہ آپ خدا کو اپنی روزمرہ زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی جانب مائل ہوں گے، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اس میں بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے، اس قدر کہ آپ کو ان سب کو یسوع سے متعلق بتانا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ آپ کے کاموں میں سے اسے دیکھ سکیں گے۔ کسی بھی مسئلے سے متعلق شکایت کرنا اور اسے حل کرنے کے بارے میں سوچنا تک نہیں دنیا کی بدترین بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی مشکل درپیش ہے جس کو آپ حل نہیں کر سکتے، تو پھر آپ جا کر کسی اور کی مشکل حل کیوں نہیں کر دیتے؟ گڈ، صرف 3 لوگوں کو بات سمجھ آئی۔ اگر آپ کو کوئی ایسی مشکل درپیش ہے جس کو آپ حل نہیں کر سکتے، تو پھر جائیں اور کسی اور کی مشکل حل کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی فتح کا جشن کیسے مناتے ہیں؟ یہ بائبل کے مطابق ہے، اور وہ یہ کہ جب ہمیں کوئی فتح ملتی تھی تو نہ صرف آپ جشن مناتے تھے، نہ صرف لطف اندوز ہوتے تھے، بلکہ اپنے سے کسی کمتر کی مدد کے لیے بھی جاتے تھے۔ جلدی سے 2 مثالیں نہمیہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ نہمیہ کی کتاب زبردست کتاب ہے۔ اس میں ایک بڑا عظیم سبق ہے کہ کیسے نہمیہ یروشلم کی گری ہوئی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرنا اور اپنے لوگوں کی جان کو محفوظ بنانا چاہتا تھا، اور وہ گیا اور اس نے بادشاہ سے دیوار کی تعمیر کے لیے اجازت مانگی، اور اس نے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا تاکہ وہ تعمیر میں اس کی مدد کریں، اور جیسے اس نے جلدی سے دیوار کی تعمیر شروع کرنا چاہی، ویسے ہی دشمن بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا مطلب ایک بات کے بعد ایک چیز کے بعد دوسری، میں نہیں جانتی اس میں کتنا وقت لگا، لیکن ایسا مسلسل ہوتا رہا، اور جتنا وہ کام کرتا اتنا ہی دشمن اس کے خلاف شدت سے آتا۔ اس نے دعا کرنا اور کام کرنا جاری رکھا، دعا اور کام، اور آخرکار دیوار تعمیر ہو گئی۔ اور نہمیہ 8:10 میں لکھا ہے کہ جب دیوار کی تعمیر مکمل ہو گئی، پھر اس عزرا نے ان سے کہا کہ اب جاؤ، اور مجھے یہ پسند ہے، جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو۔ میرا خیال ہے وہ چربی اور میٹھے کے خلاف نہیں تھے۔ اور یہ زیادہ استعمال کر سکتے تھے، لیکن میں نے سوچا کمال کی بات ہے، میں سوچ رہی تھی اب کل سے مجھے جو بھی پسند ہے وہ کھانے پینے کی اجازت ہے۔ جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے۔ تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ لہٰذا انہیں نہ صرف اپنی فتح کا جشن منانے کا حکم ملا، بلکہ جن کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا ان کے لیے بھی کچھ حصہ بھیجنے کا حکم تھا۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ روحانی جنگ کی یہ سب سے بڑی قسم ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی اور کے لیے باعث برکت ہو، خاص طور پر اس وقت جب آپ ایسا بالکل بھی محسوس نہ کر رہے ہوں۔
آستر کی کہانی بھی ایسی ہی ہے. مکار حامان نے خدا کے سب لوگوں کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا. خدا آستر کو استعمال کرنا چاہتا تھا کہ اپنے لوگوں کو بچائے. پہل اسے یہ خیال نہ آیا. مجھے یقین ہے کہ اس کا اپنی زندگی کے لیے منصوبہ ضرور تھا. وہ خوف زدہ بھی تھی. اور مرتکی نے اس سے کہا اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی. اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہی وقت کے لیے بلائے گئے ہیں. اور میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ ہم آج کے دور میں حادثاتی طور پر زندہ ہیں, کیونکہ ہم اس دنیا میں جب ہر چیز ہی برائی کی طرف مائل ہے بس یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں. میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ ہمیں آج کے دور کے لیے خدا نے چنا ہے اور ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور خدا کا ایک منصوبہ ہے. اور وہ ہم میں سے ہر ایک سے یہ توقع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر کام کریں جس بھی طرح سے ہم کر سکتے ہیں, تاکہ ہم جس قدر لوگوں کو یسوع کے پاس لا سکتے ہیں لائیں, کیونکہ وہ واپس آنے والا ہے. اور اس کے آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو بہت سارے لوگ ہلاکت میں چلے جائیں. میں اس کہانی پر واپس نہیں جاؤں گی, مگر یہ بھی ویسی ہی ہے. جب انہیں فتح حاصل ہو گئی انہوں نے جشن منانے کے لیے ہر سال کے 2 دن مقرر کر دیے تاکہ اس فتح کو یاد رکھیں جو خدا نے ان کو بخشی تھی. ایک اور بات جو اس نے ان سے کہی تھی, شادمانی اور ضیافت کا اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے کا دن مانتے ہیں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. میرے پاس وقت نہیں کہ آج یہاں کھڑے ہو کر ساری رات اس بات پر شادیانے بجاؤں. میں نے اس پر بہت تعلیم دی ہے. آپ خود غرض ہوتے ہوئے خوش نہیں رہ سکتے. آپ اپنے لیے جو بہترین کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے دوسروں کے لیے ممکنہ طور پر آپ جس قدر کر سکتے ہیں کریں. میں جلدی سے آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں. آپ کو چیلنج کرتی ہوں. خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کو آپ کے مسیحی دوستوں میں استعمال نہیں کرنا چاہتا یا وہ لوگ جن کو آپ پسند کرتے ہیں. وہ آپ کو آپ کے دشمنوں میں استعمال کرنا چاہتا ہے, ان لوگوں میں جن سے آپ واقف بھی نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں زندگی بڑی زبردست ہو جائے گی اگر آپ ہر روز نکل کر خدا کے لیے پاک روح کی رہنمائی میں کام کرنے والے بن جائیں. ہر دن ایک پرجوش دن ہو سکتا ہے. آپ کو اپنی مشکلات میں ہی پڑے رہنے اور پریشان ہونے اور گرے ہوئے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اٹھ کر خدا سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, چاہے چھوٹا سا کام ہو یا بہت بڑا, لیکن آپ کو ایک ایسی خوشی حاصل ہوگی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جلدی سے ایک کہانی. میں یوٹا میں تھی اور وہاں میں ایک اچھی کافی شاپ میں گئی. میں کافی کے معاملے میں بہت ہی سنجیدہ ہوں. آج کل جو کافی بنائی جاتی ہے وہ مجھے پسند نہیں کیونکہ وہ تیز ہے. میں کبھی کبھار وہاں جاتی ہوں تو میں ان سے اسی وقت تیار کی گئی ہلکی کافی ہی لیتی ہوں. وہ اس کشید کی گئی کافی کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے. وہ اس میں کافی کے دانے ڈال کر اس میں پانی ملا دیتے ہیں. وہاں پر موجود ویٹرس مجھ جیسی نہیں تھی. اس نے اپنے بالوں کو 5 مختلف رنگوں سے رنگا ہوا تھا. اس کی بھویں چھدی ہوئی تھی, اس میں موتی پڑے ہوئے تھے. اس کی ناک چھدی ہوئی تھی اور اس نے اپنی زبان بھی چھید کر اس میں موتی ڈالا ہوا تھا. آپ اس کی خوبصورتی کا اندازہ کر سکتے ہیں. اسے مجھ کو سرو کرنا تھا. خدا کا شکر ہے کہ مجھ پر مذہبیت کا کوئی رنگ نہیں تھا کہ میں اسے اس لیے سرو کرنے سے روک دیتی کہ وہ مجھ سے بہت مختلف تھی. سنیے, لہذا اس نے کہا ہمارے پاس مشین نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس میں کافی تیار کر کے دیں. پھر اس نے کہا میں آپ کو فرینچ پریس کافی بنا کے دے سکتی ہوں. میں نے کہا نہیں, مجھے پسند نہیں ہے, وہ میرے لیے بہت تیز تھی. اس نے کہا نہیں, میں آپ کے لیے جو بنا کر لاؤں گی اسے دوبارہ پریس کر کے لاؤں گی اور وہ آپ کو بہت پسند آئے گی. میں آپ سے شرط یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ جو کہیں گی میں آپ کو لے کر دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس نے کہا یہ ایک نئی چیز ہے اور بہت ہی زبردست ہے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اسے ایک بار لوں کیونکہ آپ اسے کہیں بھی لے جا کر پی سکتے ہیں. لیکن اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں خرید سکوں. جب پیسے ہوں گے تو ضرور لوں گی. خدا کو میرے دل میں یہ بات ڈالنے میں صرف آدھا سیکنڈ لگا. اس کو بھی ایک لے کر دے. میں نے سوچا اس کو بھی ایک لے کر دوں. میں اسے جانتی نہیں, وہ مجھے نہیں جانتی, لہٰذا یہاں میں خدا کی نافرمانی کرنے ہی والی تھی کیونکہ مجھے اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے. اس نے میرے لیے کافی بنائی اور یقیناً وہ بہت مزیدار تھی اور اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. اس لیے میں یہ نہیں کروں گی کیونکہ میں خود سے بات کر کے خود کو تسلی دے رہی تھی. آپ جانتے ہیں خود سے بات کر کے خود کو تسلی دے لینا کتنا آسان ہے اور وہ نہ کرنا جو خدا کہہ رہا ہے. لہٰذا میں اس شاپنگ مال میں 4 اسٹورز نیچے چلی گئی یا 5 اسٹور, لیکن ظاہر ہے خدا مجھے اکیلا چھوڑنے والا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں جب خدا آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور آپ وہ نہیں کرتے
یہ ایسے ہے جیسے روحانی طور پر اکھڑا ہوا ناخن، وہ بس ساتھ لگا رہتا ہے۔ میں نے یہ بات بہت عرصے پہلے سیکھی، میں اسے نظر انداز کر کے یوں ہی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ میں سارا دن اتنی مصروف رہوں گی اور یوں ظاہر کروں گی کہ جیسے میں نے خدا کی آواز سنی ہی نہیں۔ لیکن جب میں رات کو بستر پر جاتی اور بالکل خاموش ہوتی، اور پھر اس سے زیادہ کچھ اذیت نہیں کہ آپ سوچیں کہ کاش میں ایسا کر لیتی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ واپس جائیں اور وہ کر لیں۔ آمین۔ پھر میں واپس گئی اور میں نے سوچا شاید وہ مجھے بے وقوف سمجھے، لیکن اے خدا، میں تیرے لیے بے وقوف بننے کو تیار ہوں۔ اور میں نے کہا سنو، میں آپ کو کچھ خرید کر دینا چاہتی ہوں، میں آپ کو وہ کافی پاٹ لے کر دینا چاہتی ہوں جو کہ $150 کا تھا۔ اور وہ سن کر ایسے ہو گئی، نہیں 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 نہیں۔ جب لوگ اس طرح کی باتوں کی توقع نہیں کرتے تو ان کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے کہا میں آپ کو یہ برکت کے طور پر دینا چاہتی ہوں، آپ مجھ پر بہت مہربان رہی ہیں، آپ ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ فوراً اس نے رونا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا لگتا ہے کوئی فلمی سین ہونے لگا ہے اور مجھے ایسی چیزیں بالکل پسند نہیں۔ آپ یہ کافی پاٹ لو، میں اس کے پیسے دیتی ہوں اور مجھے جانے دو، مجھے کچھ اور خریدنا تھا۔ میں دیانتداری سے کہہ رہی ہوں۔ لہٰذا میں نے وہ کافی پاٹ خریدا، وہ خوش تھی اور میں سوچ رہی تھی خداوند تیری تعریف ہو۔ لہٰذا اب تقریباً پورے 1.5 یا 2 گھنٹے بعد اب اس شاپنگ مال میں ایک اور منزل پر ایک اور اسٹور میں تھی، میں ایک لیڈی روم میں تھی اور میں باہر آئی اور دروازے سے باہر نکلنے لگی۔ وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ کیا اتفاق تھا، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ مجھے دنیا میں آپ سے پہلے ایسی محبت کرنے والی شخصیت سے ملنے کا موقع نہیں ملا؟ اور پھر میں نے اسے کہنا شروع کیا، اب میرے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں ایک مسیحی ہوں، خدا مجھ پر بہت مہربان رہا ہے، اس نے میری زندگی کو بڑی برکات بخشی ہیں، اور مجھے حقیقت میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی محبت کو جانیں، اور یہ کہ وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ اسی وقت اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا اور یہ سب کچھ ایک باتھ روم میں ہو رہا تھا اور وہاں اور لوگ بھی تھے۔ اور پھر اس نے کہا ہاں، میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں اس بڑے طاقت اور قدرت رکھنے والے سے ناراض ہوں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے خدا کہتے ہیں۔ اور پھر اس نے بتایا جب میں چھوٹی تھی میری ماں کینسر سے مر گئی تھی، اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسے یعنی خدا کو میری کوئی پرواہ نہیں اور وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ میں نے اس سے کہا وہ چاہتا ہے کہ آپ جانیں کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے۔ اس بات پر میرا کیا خرچ آیا؟ ایک کافی پاٹ اور تھوڑا سا میرا غرور، لیکن اس امید کے ساتھ کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے ایک روح جیتنے جا رہے ہیں۔ میں اپنی کوئی بڑائی ظاہر نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کیا انقلاب نہ آ جائے اگر ہم میں سے ہر ایک جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے دنیا میں جا کر ویسے ہی عمل کرے جیسا کہ وہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ کسی چرچ کے پاسٹر ہیں تو جب میں یہ کہتی ہوں تو مجھ پر خفا نہ ہونا، کیونکہ میں چرچ سے محبت رکھتی ہوں۔ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ چرچ کے ساتھ وفادار رہیں، لیکن اگر آپ کو اتوار کو چرچ جانے اور سوموار کو کام پر جانے اور باقی لوگوں جیسے عمل کرنے کے درمیان انتخاب کا حق دیا جائے اور اتوار کو چرچ نہ جائیں لیکن دنیا میں جا کر اور اپنی زندگی سے یسوع کو ظاہر کریں، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ چاہے گا کہ جیسا آپ خود سے متعلق کہتے ہیں ویسا ہی عمل بھی کریں، بجائے اس کے کہ آپ چرچ جا کر مذہبی بن جائیں اور کچھ نہ کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کام کریں۔ آمین۔ لہٰذا آپ کو میں آج یہ چیلنج دے رہی ہوں، اب یہ آپ پر منحصر ہے، کیا آپ یہ عہد کریں گے کہ میں چاہوں گی کہ ہفتے میں ایک بار کسی اور کے لیے کچھ کریں، لیکن اگر یہ آپ کے بس سے باہر ہے، ابھی آپ جہاں پر ہیں اگر ایسا مہینے میں ایک بار یا 2 بار ہو جائے، میں چاہتی ہوں کہ آپ عہد کریں کہ آپ کسی دوسرے کے لیے کچھ کریں گے، چاہے اس کے لیے آپ کو وقت کی قربانی دینا پڑے۔
یا اپنی توانائی کی قربانی دینا پڑے یا کوشش کرنی پڑے یا پیسے کی قربانی ہی دینا پڑے. آپ میں سے کتنے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بھی چیلنج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے ذہن کو نیکی کرنے کے لیے تیار کریں. آپ جانتے ہیں میں 6 حصوں پر مشتمل سیریز صرف نیکی پر کر سکتی ہوں، اور ظاہر ہے آج رات میں یہ نہیں کروں گی. میں آج آپ کے ساتھ عمل کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں کروں گی اور کچھ ایسی جگہیں بتاؤں گی جہاں سے آپ سب شروع کر سکتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے میری سپر اسٹور ٹرالی والی کہانی سنی ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی ایسا ہے جسے نہیں سنی؟ کچھ دیر مجھے برداشت کر لیں. جب خدا نے مجھے تعلیم دینے کے لیے بلایا تو میرے پاس گھر میں تقریباً 25 لوگوں کے چھوٹے گروپ کو ہر منگل میں 5 برس تک تعلیم دیتی رہی. اور میں ایک ماں بھی تھی. کھانا تیار کرتی اور سارے گھر والوں کے لیے ہر روز کھانا بناتی. ایک سپر اسٹور ہمارے گھر کے قریب تھا اور ہفتے میں 2 مرتبہ مجھے سپر اسٹور سودا سلف لینے کے لیے جانا پڑتا. اور جب میں نے پہلے خدا کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ چلنا شروع کیا تو میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور میں بائبل اسکول بھی نہ جا سکی کیونکہ اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے. لہٰذا خدا نے مجھے وہ باتیں سکھانا شروع کی کہ جن کا مجھے احساس تک نہ تھا کہ ان کے اثرات میری زندگی میں کیا ہو سکتے ہیں. اور پہلی چیز جس پر خدا میری زندگی میں کام کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں سپر اسٹور کی ٹرالی کو ٹھیک جگہ پر واپس رکھوں، جو کہ ان ٹرالیوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، بجائے اس کے کہ اس پر محنت کر کے اسے ادھر ادھر کرتے رہتے. اسے یوں ہی چھوڑ کر چل پڑتے اور وہ خود آگے جانے لگتی. اس کے پہیوں کو پاؤں سے درست کرنے کی کوشش کرتے اور اس کو دوسری بکھری ہوئی ٹرالیوں کے ساتھ چھوڑ دیتے. اس بات کو سوچے بھی نہ کہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ کسی کی کار کے ساتھ جا کر ٹکرا سکتی ہے. لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں نیکی سے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی. مجھے اس بات کو سمجھنے میں 2 سال لگے. اس کے بعد جب بھی میں سپر اسٹور جاتی ہمیشہ ٹرالی کو اس کی ٹھیک جگہ پر رکھتی. میرے پاس بھی سب کی طرح بہانے تھے، کوئی اور بھی تو نہیں کرتا. بارش ہو رہی ہے، اسی بات کے تو ہم پیسے دیتے ہیں. پھر خدا مجھ سے بات کرتا، اگر یہ سپر اسٹور تیرا اپنا ہوتا تو کیا تو چاہتی کہ لوگ ایسا ہی کریں؟ دیکھا، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے جو سارے لوگ کرتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کریں، اگر وہ ہم ہیں. یہ بند دروازے کے پیچھے کی بات ہے. او جوائس، آپ ہمیں یہ سپر اسٹور ٹرالی والی قصے کی بجائے کوئی روحانی بات بھی بتا سکتی تھی. اگر میں آپ کو یہ بات نہ بتا سکوں تو پھر مجھے آپ کو کوئی روحانی بات بتانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہمیں ان باتوں سے شروعات کرنے کی ضرورت ہے. میں اب آپ کو ایسی بات بتانے جا رہی ہوں، آپ شاید سوچیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں. میں یوں ہی بے مقصد بات نہیں کہتی، اس کا کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں اگر میں نے اس بات میں خدا کی فرمانبرداری نہ کی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ آج رات میں یہاں کھڑی ہوتی. خیر، ہو سکتا ہے آپ بات سمجھ گئے ہو، میں نہیں جانتی. اس بات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا اس بات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ جو کچھ میں یہاں اوپر کھڑی ہو کر رہی ہوں یہ اتنی بڑی بات نہیں، یا خدا اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ اس بات کی پرواہ ضرور کرتا ہے جو ہم بند دروازوں کے پیچھے کرتے ہیں، جب کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف میرے اور خدا کے درمیان. یہی آپ کا کردار تعمیر ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کہیں اور نہیں. خدا نے ہمیں ساری دنیا میں روشنی کے لیے بلایا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی روشنی کو چمکائیں اور اسے چمکنے دیں.